محترم شفا صاحب برمنگم یو کے السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے اہل سنت.net پر یاد فرمایا. آپ کا بڑا مفصل سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضر. میں آپ کے پورے سوال کا متن پڑھ دیتا ہوں اور بعد میں انشاءاللہ آپ کی تسلی اور تشفی کی میں پوری کوشش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور دلیل میں قرآن شریف کی یہ آیت پڑھتے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا کتاب لے کر، جبکہ اسی آیت کے بعد ایک دوسری آیت مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرماتا ہے جو سیدھی راہ پر ہیں. یہاں پر نور سے مراد ہدایت دینا اور روشنی دکھانا. آپ نے کہا کہ معلوم ہوا کہ یہ پہلی آیت کا مفہوم بھی یہی کہ اللہ کی طرف سے روشنی اور ہدایت آئی. اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی ایک عام بشر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ حضور آپ کی اور میری طرح بشر ہیں. اس کے علاوہ اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک اور دلیل یہ دیتے ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے. جبکہ امام بوصیری نے اپنے قصیدے میں لکھا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لال اور یاقوت کی ہے، جبکہ دیگر لوگوں کی مثال پتھر کی ہے. جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. برائے کرم کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ جی ضرور وضاحت فرمائیں گے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. پہلے یہ آپ سن لیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں. آپ نہ فرشتہ ہیں، نہ رجال الغیب سے ہیں، نہ کوئی غیبی مخلوق ہیں، بلکہ انسان ہیں. جھگڑا یہاں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بے مثل بشر ہیں، اور علماء وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں وہ ہماری مثل ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی کوٹ کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ عام بشر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور عام بشر نہیں. اسی طرف اشارہ امام بوصیری نے بھی نقل کیا کہ دیکھیے، لال اور جواہر اور ہیرے دیکھنے میں تو عرف میں سب پتھر ہوتے ہیں، لیکن کوئی ہیرا ہے کوئی پتھر ہے. یہی ایک مثال سمجھنے کے لیے کافی. اب رہا یہ کہ آپ نے جو آیت کوٹ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا کتاب لے کر، اس کا ترجمہ کتاب لے کر نہیں. لیکن میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین یعنی واضح کتاب. اب آپ دیکھیے کہ کبھی ہم عربی میں اگر یوں کہیں کہ دو آدمی ہم کہیں کہ جاء عمر و خالد، تو کیا عمر اور خالد دونوں ایک ہوں گے؟ ہرگز نہیں. بلکہ جب ہم کہیں گے جاء عمر و خالد تو معلوم ہے کہ عمر الگ ہے، خالد الگ. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی. اب رہا یہ کہ کتاب سے مراد کیا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے. نور سے مراد کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول ہیں ان کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ خود فرماتے قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. آپ نے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کوٹ کی. مجھے حیرت ہے کہ خود ہی آپ نے حدیث کوٹ کی اور خود ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ایمان نہیں، نہ میرا یہ یقین ہے. یہی تو مسئلہ آ کر کے گڑبڑ ہو جاتا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر کے لوگ کیا کہتے ہیں، لہذا حضور علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں. آپ نے کوٹ کرنے کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور علیہ السلام میری طرح ہیں. یہ بہت اچھا آپ نے کیا. اب رہا یہ کہ حضور نور ہیں وہ کیسے؟ تو دیکھیے، ہرگز اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کو ایسا نور نہیں مانتے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کوئی ٹکڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تخلیق دیا. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اگر آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام روح اللہ ہے. کیا تعویل کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کی روح یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے ایک روح نکال کر اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا؟ کیا توجیہ ہوگی؟ وہی توجیہ یہاں کر لیجیے.
وہی تفصیل آپ یہاں کر لیں. جیسے روح اللہ سے مراد بے نہیں اللہ کی روح نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف کی روح، تو اسی طریقے سے نور اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا کیا اور اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق دیا. یہ اہل سنت جماعت کا موقف ہے. لیکن علماء دیوبند کے بہت مشہور عالم دین مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب جسے تاج کمپنی نے چھاپا ہے، پوری کتاب ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے بیان میں ہے، اسے آپ ملاحظہ فرمائیں.